یاد رکھیے کہ رزق کی بے ادبی کرنے سے رزق ناراض ہوتا ہے، اور یہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جس دروازے سے رزق ناراض ہو جائے تو پلٹ کے وہاں نہیں آتا۔ یعنی اگر آپ رزق کی بے حرمتی کریں گے اور اس کی ناقدری کریں گے تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ لے لے گا واپس، اور اس ناقدری کی وجہ سے پھر انسان کے رزق میں تنگی ہو جاتی۔ تو یہ جو گھروں میں خاص طور پر دعوتوں میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ بے شک کھانا کسی اور کا ہے، لیکن ضائع کرنے کا عمل تو میں یا آپ کر رہے ہیں، تو ناقدری بھی میں اور آپ کر رہے ہیں، تو اس کا وبال بھی مجھے اور آپ کو ہوگا، میزبان کو تو نہیں ہوگا۔ تو یہ کھانے کے آداب ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی لذیذ چیز کی خواہش کرتا ہے تو شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ شریعت نے ہمیں اعتدال سکھایا ہے۔ اب ایسا بھی نہیں کہ آدمی کھانے کے پیچھے ہی پڑا رہے، ہر وقت اس کے دل و دماغ پر کھانا سوار ہو، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ایک آدمی بالکل اتنا خشک ہو جائے کہ کسی چیز کے اظہار کو ہی ناپسندیدہ سمجھنے لگے، تو اس چیز کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی۔